مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، میں نے رمضان المبارک میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، یہ اس کا تھمبنیل ہے۔ یہ دشمن کے بارے میں تھی، یہ 11 دن کا عمل تھا۔ اب رمضان المبارک گزر چکا ہے تو کافی دنوں سے مجھے میرے بہن بھائیوں کے میسج اور کالیں آ رہی تھیں اس عمل کے بارے میں، مگر یہ عمل اب اس طریقے سے کام نہیں کرے گا، تو اس لیے میں اس سے بھی بہترین اور اس سے کہیں گنا زیادہ طاقتور عمل آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہاں پر میں کچھ چیزیں بتا دوں کہ یہ عمل جو ہوتے ہیں دشمنوں کے کرنے کے لیے، دشمن کی بربادی کے لیے عمل ہوتے ہیں۔ لوگ عام روٹین میں کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر دیکھا، یوٹیوب کے اوپر دیکھا، جی 3 لفظ پڑھ لیں تو آپ کا دشمن تباہ ہو جائے گا، یہ کر لیں آپ کا دشمن ایسے ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا نہیں، یہ صرف ایک بکواس ہے اور صرف ڈرامے ہیں ویوز لینے کے لیے۔ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ مثال دینے سے پہلے ایک بات ضرور کروں گا کہ اگر آپ لوگ کوئی ایسا عمل ڈھونڈ رہے ہیں جو بہت آسان ہو، 2 منٹ کا پڑھنے والا ہو، کچھ کرنا نہ پڑے، بس پڑھ لو اور آپ کا دشمن مر جائے، تباہ ہو جائے، تو یہ عمل ویسا نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسا کوئی عمل اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ وہ صرف جھوٹ ہوتا ہے اور بکواس ہوتی ہے، صرف ویو لینے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ آج کل ڈھونڈتے ہی آسانیاں ہیں، تو اس وجہ سے وہ کرتے رہتے ہیں، ٹائم ضائع ہوتا رہتا ہے، بعد میں کہتے ہیں جی عمل ہی کسی نے غلط بتایا۔ حالانکہ عمل غلط نہیں ہوتا، وہ بتانے والا کیا ہے، وہ اپنے ویو کے چکر میں ہوتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں نا، لاکھوں کے حساب سے ویو ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنے پیسے کمانے کے چکر میں ہوتا ہے، اس کو اپنے پیسوں سے غرض ہوتی ہے، اس کو آپ کے کسی کام سے کوئی غرض نہیں۔ اگر آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور چاہتے ہیں کہ اصلیت میں آپ کا کام ہو، تو میرے بہنوں بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کام محنت والے ہوتے ہیں، مذاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں کہ ایک آدمی آپ کے اوپر اگر جادو سے، وہ بھی دشمن ہے، دشمن کئی قسم کے ہیں، تو اگر کوئی جادو کر رہا ہے، اب وہ جادو کر رہا ہے 10 سال سے، اب 10 سال کے عرصے میں وہ اگر 10 بندوں کے پاس بھی گیا ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ کالا علم کرنے والا، جادو علم کرنے والا، کیا وہ فری میں کرتے ہیں؟ اچھے بھلے پیسے لیتے ہیں۔ اور آج کا دور ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پر کسی کا بیڑا گرک کرنے کے لیے بڑے پیسے ہیں، چاہے گھر کا سامان کیوں نہ بیچنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو کیا فری میں ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں پیسے لگتے ہیں، اس میں اس کی محنت لگتی ہے۔ لوگ اپنے کام کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، مگر کسی کو تباہ کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے لوگوں کے پاس۔ تو آپ لوگ کہیں جی میرا 2 منٹ کے اندر کام ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے دماغ میں خود سوچیں۔ اگر میں آپ کو یا کہاروں کا ورد بتا رہا ہوں تو میں بتا رہا ہوں جی 10 بار آپ نے پڑھنا ہے، اب اگلے بندے نے 1000 بار پڑھا ہوا ہے، آپ کے 10 بار کی ویلیو ہے یا اس کے 1000 بار کے پڑھے ہوئے کی ویلیو ہے؟ وہ اتنے عرصے سے کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے تو اس سے طاقتور ہونا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے تو آپ کو اس سے زیادہ طاقتور جادو کرنا پڑے گا۔ سادی سی ایک مثال دیتا ہوں، اگر میرے گھر میں کوئی آدمی بیٹھا ہے اور اس کو میں نے گھر سے نکالنا ہے، تو جب تک میں اس سے طاقتور نہیں ہوں گا، میں اس کو بازو سے پکڑ کے باہر نہیں نکال سکوں گا۔ اگر میں کمزور ہوں، میں اس کو پکڑ کے بازو سے پکڑ کے باہر نکالیں گا، وہ تو مجھے وہیں پہ مارنا شروع کر دے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری اور حالت بری ہو جائے گی۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو عمل کرنے کے اندر پتہ ہو کہ آپ عمل کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کافی زیادہ میسیجز ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، تو بھائی ٹائم نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، پھر لوگوں کو پیسے دو، لوگوں سے فراڈ کرواؤ، لوگ آپ سے پیسے لیں گے، ٹھیک ہے، کریں گے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، اگر آپ لوگوں نے اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے نا، تو اس کی طرف پہلے غور سے تو دیکھو آپ کا دشمن کیسا ہے۔ اب آپ دشمن کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اگلے سامنے والے دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے ہاتھ میں چھری بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور کھڑے ہو جاؤ سامنے، وہ تو پھر گردن ہی اتارے گا نا، ٹھیک ہے۔ اپنے دماغ سے خود سوچیں، اگر عمل کرنا ہے، اپنے دشمن کو ہرانا ہے، تو سب سے پہلے اس سے طاقتور، اس سے اونچا ہونا پڑے گا آپ کو۔ خود اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا لیں کہ دشمن کو مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، دشمن دیکھ کے بھاگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے،
ہر چیز لگتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف 1 منٹ کے لیے عمل کر لیں جی آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گا. ہزارہ پڑھائیاں مجھے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے پڑھائی بتائی. اب انہوں نے اتنی پڑھائی مجھے بتا دی کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ پورا دن پڑھتے رہیں اس کے بجائے اگر آپ صرف ایک عمل کریں اور وہ بھی طاقت والا کریں وہ بہتر ہے, یا پورا دن کی پڑھائیاں کرتے رہیں وہ بہتر ہے. تو بہتر ہے ایک عمل کریں اور وہی عمل اتنا طاقتور ہو کہ آپ کی ہر چیز کی کمی پوری کرے. میں آج آپ کو کسی موکل کے نہیں ایک جن کا عمل دینے لگا ہوں. یاد رکھیے گا یہ عمل جن کا ہے. جنات کا عمل بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جس کا میں دے رہا ہوں یہ جنات کے بادشاہوں میں سے بادشاہ ہے نعمان جن. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اس کے 4 بادشاہ وزیر ہیں ان کا ہے. تو نقش میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کس طرح بنانا ہے. سب سے پہلے آپ نقش بنانا سیکھ لیں جی. تو اس نقش کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا, بہت اہم ہے. اس طرح کا کاغذ ہونا چاہیے. اس میں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے نعمان. اب لائنوں کا دھیان رکھنا ہے, لائنیں آپ کی پوری ہونی چاہیے. 1 2 3 4 اور 5. ٹھیک ہے, ان لائنوں کے اندر نام آئے گا. پھر 1 2 3 4 5 پہلے نام لکھا جائے گا پھر لائنیں لگیں گی. اور خانوں کا ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں, چال سے یہ نقش لکھا جائے گا, بغیر چال کے یہ نقش نہیں لکھا جائے گا. اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی. تو یہاں سے یہ شروع ہوگا 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128. اب یہاں پر ذہن میں رکھیے گا, یہاں پر آئے گا مگر 129 نہیں آئے گا, 130 آئے گا. 130 131 132 اور 133. نعمان بادشاہ ہے. اب ہم اس کے وزیر اور اس کے باقی سب جو اس کے حفاظت والے ہیں ہم ان کو لگائیں گے. تو سب سے پہلے آئے گا شوشم, شین واو شو, شین میم شم, شوشم. دوسرا یہاں پر سکروت, سگروت. ٹھیک ہے, اس طرف آئے گا سگروت. پھر یہ آئے گا شگالو, شین گاف الف لام واو, شگالو. پھر سکندر, سین کاف نون دال رے, سکندر. یہ مکمل نقش ہے جی. نقش بنانے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا. اب کرنا کیا ہے, رات کو عشاء کے بعد آپ نے اکیلے کمرے کے اندر بیٹھنا ہے, اکیلے ہوں, کوئی نہ ہو آپ کے پاس. 11 دن کا عمل ہے. اس نقش کو آپ نے بالکل سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, 5 چھٹانک آپ نے بڑا گوشت لینا ہے بغیر ہڈی کے, ہڈی والا نہ ہو, بغیر ہڈی کے. 11 دن ہی آپ نے یہ لینا ہے. 5 چھٹانک بڑا گوشت. اول آخر درود ابراہیمی یا کوئی ایسی چیز نہیں پڑھنی اس عمل کے اندر. ذہن میں رکھیے گی موکلات نہیں, جنات ہیں. اس میں نہ درود ابراہیمی آئے گا نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے گی. ٹھیک ہے, تو جنات کا عمل ہے اور بہت ہی طاقتور عمل ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. پہلے میں عمل کی مکمل تفصیل بتا دوں. 11 دن کا عمل ہے. روزانہ آپ نے 5 چھٹانک بڑا گوشت لینا ہے, وہ اپنے سامنے رکھنا ہے, اس کو کھول کے بالکل سامنے رکھ لینا ہے, اور اس کے بالکل سامنے آپ نے اس کے نزدیک ہی نقش رکھ لینا ہے. اب آپ نے نقش کی طرف دیکھتے ہوئے, جو میں پڑھائی یہ بتانے لگا ہوں, یہ میں نے تصویر لگا دی. 11 دن کا عمل ہے.
روزانہ 5 ٹانک بڑا گوشت رکھنا ہے بغیر ہڈی کے، اور آپ نے یہ جو میں نیچے پڑھائی لکھی ہے یہ آپ نے کرنی ہے، پڑھائی ہے، میں ہوں مالک تو غلام، تیری بھوک کا کیا انتظام، تیری بھوک کو میں نے مٹایا، تو نے میرا دشمن مار مکایا، اگر تو میرا کام نہ کرے اپنی بہن سکینہ کی سیج پر چڑھے۔ یہ آپ نے 139 بار پڑھنا ہے، یاد رکھیے 139 بار۔ یہ آپ نے کرنا ہے روزانہ 11 دن کا عمل ہے۔ اب اچھے سے سمجھ لیجئے گا، جب آپ یہ عمل شروع کریں گے، نمبر 1 آپ کے اوپر جادو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں تو آپ جادو کا پہلے علاج کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں تو اس سے پہلے رابطہ کر لیں، تاکہ میں آپ کا حساب لگا کر یا آپ کو کوئی طریقہ بتا دوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں۔ جادو نہیں ہونا چاہیے، جادو ختم کروانے کے بعد آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا، اس کے اندر آپ نے جب یہ آپ عمل کر رہے ہوں، اس کی کچھ پرہیزیں ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے میاں بیوی کے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے، ایسے ہر قسم کے تعلقات سے 11 دن کی آپ کی پرہیز رہے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ خود بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، آپ 21 دن یا اس میں بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا، اب آپ نے یہ مکمل کر لیا عمل کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لینا ہے اور باہر کسی ویرانے میں چلے جانا ہے۔ ویرانے میں جا کر آپ نے اس گوشت کو پھینک کے آ جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ گوشت پھینک دیں تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، چاہے جتنی مرضی آوازیں آئیں۔ اس کے دوران آپ کو پہلے دن ہو سکتا ہے نہ آئے، دوسرے دن، تیسرے دن سے اکثر آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جتنی مرضی آواز آئے، کوئی جتنی مرضی گالیاں دے، کوئی آپ کو جو مرضی کرے، ایسا لگے گا کہ آپ کو کوئی کہے گا تو نے میرے اوپر گوشت پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، پیچھے سے گالیوں کی آواز بھی آئے گی۔ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، بس آپ نے واپس آ جانا ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، اب کیا ہوگا جب آپ کا 11 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس نقش کو آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اس کے بعد جو بندہ بھی آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا دشمنی کرے گا، کسی بھی طرح کی، وہ اپنی موت کو دعوت دے گا۔ نعمان جن ایک پورے قبیلے کا مالک ہے، بادشاہوں میں سے ہے، اس کی ایک بہت بڑی فوج ہے، تو آپ اس چیز کے ایک طرح سے مالک بن جائیں گے۔ جب آپ نعمان جن کو ہی اپنے قابو میں کر لیں گے تو آپ کے سامنے ہر ایک چیز جو ہے زیر ہو جائے گی، کاروباری بندش ختم ہو جائے گی، کاروبار ضرورت سے زیادہ چلے گا، اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر مہینے کے پہلے دن آپ نے 1.25 کلو گوشت جا کے ویرانے میں دینا ہوگا، یہ آپ کو ہر مہینے دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز پوری عمر آپ کی حفاظت کرتی رہے۔ تو نقش آپ نے مڑھا کر اپنے گلے میں پہن لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا، جو بندہ آپ کے خلاف، یہاں تک کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی بندہ آپ کے خلاف گھر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا تو اس کو وہاں پر چانٹے پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، لوگوں کے گھر کے اندر سیدھے پتھر مارتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ جاتے ہوئے بندے کو سیدھا ٹرک کے اندر مار دیتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے، مگر اگر اتنا خطرناک عمل کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھی پورا قابو میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک دفعہ پوری عمر کے لیے یہ کر لو، پوری عمر آپ کو سکون ہو جائے گا۔ اگر آپ کے کسی دشمن نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہے تو پیروں میں گر کر آپ کو کہے گا خدا کا واسطہ مجھ سے یہ ہر چیز واپس لے لو، چاہے وہ جیسا مرضی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو رات کو مار کتنی پڑتی ہے، یہ جنات باقاعدہ جا کے مارتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ جا کے یہ کام کر کے آ۔ کچھ کرنے کی پھر ضرورت نہیں، دیکھنا پھر کیا تماشا لگتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اگر کسی سے اتنا بڑا کام لینا ہے تو محنت بھی اتنی کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ 3-4 لفظوں والا کام نہیں ہے، یہ جنات ہے، اور اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ عمل شروع کریں تو مشورہ کر لیں، مکمل تفصیل آپ کو بتا دی ہے میں نے۔ اگر کوئی کمی پیشی چھوٹی سی بھی ہو، میرا واٹس ایپ نمبر بار بار آ رہا ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کریں اور مجھ سے تفصیل پوچھ لیں۔ اگر آپ کو کہیں شک ہو فوری طور پر پوچھ لیں، بے فکر ہو کے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، میں آپ کو اسی وقت جواب دوں گا۔ اگر اسی وقت نہ دے سکا تو کچھ دیر بعد جواب مل جائے گا، مگر آپ کو جواب ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو شک ہو اس کے بعد آپ مجھے بتا کر عمل کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ میں انشاءاللہ، کیونکہ میں عامل ہوں اس کا، تو میں اس کے اوپر پھر آپ کی نظر رکھوں گا، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں وہ عمل دیتا ہوں جو میں نے خود کیا ہو، جو خود نہ کیا ہو کتابوں سے لکھا ہے۔ میرے عملیات آپ کو کتابوں میں بہت کم ملیں گے، نہ ملنے کے برابر ہوں گے، کیونکہ میں نے وہ عملیات خود کیے ہوتے ہیں اور مجھے وہ عملیات میرے بزرگوں سے ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں ہزاروں ویڈیو یہاں پر اپلوڈ اس لیے نہیں کرتا، اگر میں نے ویو لینے ہوں تو روزانہ کی 10 ویڈیو چڑھا دوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، پر صرف میں آپ کے ضرورت کے مطابق ویڈیوز چڑھاتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور بہن، اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو کریں، ایک ہی عمل کریں، پوری عمر کے لیے کریں، ہزاروں عملیات کی آپ کو ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے اندر آپ کو کسی طرح کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر دیں، میں انشاءاللہ دیکھ کر آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ اگر کوئی غلطی ہو، کوئی سمجھ نہ لگے کسی چیز میں، وہ آپ پوچھ لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے مائنڈ میں نہ ہوں، میں نہ بتا سکا ہوں، آپ کے مائنڈ میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے جو چیزیں ویڈیوز میں بتائی ہوتی ہیں، لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے مکمل، وہی بات مجھ سے دوبارہ پوچھتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی کوئی بھی چیز مائنڈ میں آئے تو شک ذرا سا بھی ہو تو مجھے اسی وقت پوچھ لیں آپ، انشاءاللہ میں ہر چیز آپ کو بتاؤں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔